بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نسرین شام کا ایک شہر ہے جو کہ حلب اور حمص کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر ایک پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ کاروان عشق حلب سے سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچا۔ اس مقام پر ایک بہت بڑا کلیسا موجود تھا، اور جب راہب نے دیکھا کہ کچھ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں تو باہر نکل کر اس نے شہداء کے سروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب اس کی نظر سر امام مظلوم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک نور آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم عراق سے حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کر کے آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا اپنے پیغمبر کے نواسے اور ان کے چچا زاد بھائی کے فرزند کے ساتھ؟ کہا ہاں۔ راہب نے کہا لعنت ہو تم لوگوں پر، اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو ہم ان کو اپنی آنکھوں میں جگہ دیتے، مگر یہ تم ہو کہ ان کے ساتھ ہی کیسا سلوک کر رہے ہو۔ اب تم سے میرا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے امیر سے جا کر کہو کہ میرے پاس 10,000 درہم موجود ہیں جو میرے والد سے وراثت میں مجھے ملے ہیں، وہ درہم مجھ سے لے لیں اور جب تک روانہ ہو تب تک اس سر کو میرے پاس رہنے دیں۔ بس 10,000 درہم لے کر انہوں نے سر مقدس کو راہب کے حوالے کیا۔ چنانچہ وہ اس سر کو لے کر کلیسا کے اندر داخل ہوا۔ جیسے وہ کلیسا میں داخل ہوا تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، لائق تحسین ہے وہ جس نے اس سر کی حرمت کو پہچانا اور اس کی عزت کی۔ راہب نے اپنا سر اٹھایا اور کہا پروردگارا، تجھے عیسیٰ ابن مریم کا واسطہ اس مقدس سر کو اجازت دے کہ وہ مجھ سے کلام کرے۔ چنانچہ سر اقدس سے آواز آئی، اے راہب تو کیا چاہتا ہے؟ راہب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے جواب آیا، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں، مجھے کربلا میں شہید کیا گیا، میں وہ ہوں جس پر ظلم روا کیے گئے، میں وہ ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ یہ کہنے کے بعد سر اقدس خاموش ہوا تو راہب نے اپنا منہ امام علی مقام کے سر اقدس پر رکھ دیا اور کہا میں تب تک اپنا سر یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ قیامت میں آپ میری شفاعت کا وعدہ نہ کر دیں۔ سر مظلوم سے آواز آئی، پہلے میرے نانا محمد مصطفیٰ کے دین کا کلمہ پڑھو، اس کے بعد میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں گا۔ چنانچہ راہب نے اپنی زبان پر کلمہ جاری کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو راہب نے یہ سر یزیدیوں کے حوالے کیا اور ساتھ ہی میں کہا، میں تمہیں خدا اور رسول کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب تک جو سلوک تم اس سر مقدس کے ساتھ کرتے آئے ہو، آج کے بعد ایسا نہ کرنا، بلکہ اس سر اقدس کو صندوق کے اندر ہی بند رکھنا اور ان کو باہر مت نکالنا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد راہب اپنے کلیسا میں چلا گیا، یا بعض روایت کے مطابق وہ جنگلوں میں عبادت کے لیے چلا گیا اور یہ کارواں اگلی منزل کی جانب بڑھا، مگر وہاں پہنچ کر انہوں نے سر مظلوم کے ساتھ وہی توہین کرنا شروع کر دی جو کوفہ سے اب تک کرتے آئے تھے۔ اور جب انہوں نے وہ 10,000 درہم نکال کر دیکھے جو راہب نے انہیں دیے تھے تو وہ سب کے سب پتھر میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ان کی ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جو کچھ یہ ظالم انجام دے رہے ہیں اس سے خدا کو غافل مت جانو، اور اس کے دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس ٹھکانے کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔